مزے کی بریانی کا آخری چمچ لیتے ہوئے عمیر بولا، سمیر، زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنی محنت پہ بھروسہ کرنا۔ میں نے بھی چکن کڑھائی کا لقمہ بنایا اور کہا، بالکل غلط۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا مطلب سر؟ آج دراصل آفس میں ہماری ایک بہن کی جانب سے عید ملن کا بڑا کھانا تھا۔ وہ خود بنا کر لائی تھی۔ پیون سے لے کر سارا میل سٹاف اکثر کھانا میرے آفس میں ساتھ ہی کھاتے ہیں، اور آج تو مزیدار چاکلیٹ، کیک، کولڈ ڈرنکس اور لذیذ بریانی اور کڑھائی، اللہ کی ساری ہی نعمتیں جمع ہو گئی تھی۔ عام ہمارا پیون آتے ہوئے گاؤں سے لے آیا تھا۔ عمیر اور سمیر دونوں ڈیزائنر میری طرف متوجہ تھے۔ میں نے کہا، میرے عزیزو، میری زندگی کا 30 سالہ تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رزق کا تعلق نہ تو محض ہماری محنت سے ہے، نہ ڈگری سے، نہ صلاحیت سے، نہ ذہانت سے، مگر سر پھر آخر ہے کس چیز سے؟ سمیر بولا۔ میں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور کہا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے، دعا اور بے انتہا مسلسل اور بار بار شکر سے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صرف اپنی سخت محنت پر بھروسہ کیا، یا بڑی ڈگری پر، ذہانت پر، یا کسی صلاحیت پر، مگر وہ اپنے رزق میں کوئی کشادگی پیدا نہ کر سکے۔ اور اس کے مقابلہ میں ایک ایسے شخص کو 20 برس سے جانتا ہوں جس نے خالص اللہ پر بھروسہ اور شکر کا راستہ اپنایا، اور وہ اللہ کی ساری نعمتوں میں کھیلتا ہے۔ مہنگا فون، قیمتی کپڑے، جوتے، کھانا، خرچہ، گاڑی، جہازوں کے سفر، یہ سب اللہ نے اس کے لیے عجیب و غریب ذرائع سے پیدا کر دیے۔ تو مطلب بندہ کچھ نہ کرے اور اللہ پر بھروسہ اور شکر کر کے بیٹھ جائے؟ عمیر بولا۔ میں نے مسکرا کے کہا، ویسے مجھے تو یقین ہے اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کا حق ادا کر دے تو یہ بھی ممکن ہے، مگر میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اپنی محنت، ذہانت، صلاحیت کو بھرپور طور پر استعمال کرو، مگر یہ ہرگز نہ سمجھو کہ ان سے کچھ ہوگا، بلکہ ایمان اس پر رکھو کہ رزق تو رب کی رضا اور شکر سے ملنا ہے اور بڑھنا ہے۔ یہ سب میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور بس۔ سمیر بولا، سر یہ شکر کس بات پہ کریں؟ میں نے مزیدار چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا، اس کی طرف بڑھایا اور کہا، اس کیک کے چھوٹے سے ٹکڑے کا بھی دل کی گہرائی سے شکر، روز خیر خیریت سے گھر پہنچ جانے پر شکر، بائک پتھر سے ٹکراتے بال بال بچ گئی اس پر شکر۔ یقین کرو، تم شکر بڑھاؤ، اللہ رزق بڑھاتا چلا جائے گا۔ عمیر بولا، دعا بھی نا؟ میں نے کہا، ہاں وہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ رزق کی تفصیلات تو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں، اور رب کے لکھے کو بس رب ہی بدل سکتا ہے، اور اس نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے کہ کوئی اور نہیں، بس مجھ سے دعا ہی میرے فیصلے بدل سکتی ہے۔ ہمارا پیون بھی بیٹھ کر توجہ سے ہماری بات سننے لگا تھا۔ میں نے کہا، یاد رکھنا، تم اور تمہاری کوشش تو قابل ذکر بھی نہیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک سخت کوشش کرتے رہے، اپنا خون بہایا، تکلیفیں اٹھائی، چچا شہید ہو گئے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس سب کے بعد جب کامیاب ہوئے تو آیت نازل ہوئی، جب اللہ کی مدد آئی تو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا کوئی ذکر تک نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ پوری محنت کرے، مگر بھروسہ محنت پہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، عاجزی، کمتری، کوتاہی کا اعتراف کرے، اور پھر بس اس کی محبت اور مہربانیوں کے انعام سمیٹے۔